بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ رہی آواز سے؟ آ رہی ہیں آواز؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. آ رہی آواز آ رہی. ہاں جی. السلام علیکم. حجت اللہ بارگاہ بھی کٹ کے رکھی سی آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. اشہد ان محمد رسول اللہ. صلی علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 وحدہ لا شریک له. سورہ اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والمقام محمودا الذی وعدته لا تخلف الميعاد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. سامعین کرام، اج دا خطبہ جمعہ مختلف موضوعات تے مبنی ہیں. کوئی ایک مضمون نہیں، سلسلہ تو ایک ہی ہے، مگر کئی ساری باتاں ہونی ہیں جہاں اس قابل ہے کہ وہ ہر مسلمان دے ذہن تے بہ جان تے وہ بارے ان دا ذہن کلیئر ہوئے. وہ ایسیاں غلط فہمیاں یا مغالطے جہاں پاروں دین اسلام نو بہت نقصان پہنچا. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑے سامنے پچھلے جمعہ ایک سلسلے سے بات کہی کہ حرمین شریفین دی تزئین جڑی ہے مکے اور مدینے دی مسجد دی دین دے مطابق نہیں. اس سے کئی لوگ پریشان ہوئے کہ مولانا تسی ایڈی دلیری کرتی. دلیری نہیں، بالکل حق. اللہ دے رسول نے جڑا قیامت دی نشانیاں جو آکھیا سی اتنے پوری ہو گئی، اور اتنے بھی ہو رہی ہے. مسجداں عالی شان تے منار ہوتے تو اتنے خرچ ہو رہا.
یہ بالکل دین دے خلاف ہے اور یہ قیامت دی نشانیاں جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا. اس تو پہلا تو اس سلسلے دو چار اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان تھوڑی خدمت عرض کریے کہ جڑا کم کرنا سی جتنا مسلمانوں دی مسجداں دی اصل رونق سی کہ نمازی بے شمار ہوندے بڑے بڑے عالم اتنے ہوندے دین سکھدے اتوں برباد مسجداں عمارتاں اور اتنے لگ گئے تو بڑا یہ کام سمجھا بھی کعبے سے 2 کروڑ ریال لگتا ہے صرف غلاف بن خدا دا نام منو کہڑا دین تمہیں دسدا. میں صرف تھوڑے سامنے 2 کتابوں کا حوالہ پڑھا تاکہ پتہ چلے میں کوئی نویں گل نہیں کرتا نہ میرے تے الہام ہوندا. یہ صرف اللہ دے رسول کی باتاں جڑیاں چھپاتیاں گئیاں کہ مصنوعی اور بالکل جعلی چیزاں نوں دین بناتا بھی وہ ہو رہا جی سونے دے اتنے چند چڑھ رہے کعبے دے مناراں تے بھئی دین ہے دسدا تاں کرن دے کم برباد کری جاندے جے کتے شرعی نظام نہیں اور انہاں چیزاں تے لگے جی. وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتبع الناس المساجد اخرج الخمسة الا الترمذي وصححه الخزام. خدا میں صبح السلام پہ پڑھیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے خادم بیان فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول نے کیا بھی قیامت ہونا چر نہیں آنی جنہ چر لوگ مسجداں دے تعمیر کرن تے ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی تے فخر کرن دی گل نہ شروع کرنے میری مسجد یہو جی ہے میں ہنے تو وداؤنی ہے. پر میں جدوں یہ دھندا شروع ہو گیا نا سمجھو قیامت نیڑے ہی آن مسلمانوں دی قیامت جڑی نا دین نہیں رہنا وہ نیڑے آ دوجی پاویں جدوں مرضی آؤندی رہے. الحدیث من اعلام النبوہ آندے رسول کریم علیہ السلام دا فرمان حضور دے نبی ہون دی نشانیاں چوں ادوں یہو جی مسجداں دا نشانی کوئی نہیں. سادہ مسجد حضور دی صرف کھجور دے تنے کھڑے کیتے اتنے پتیاں دی چھت پئی کوئی نہیں سی جانتا بھی مسلمانوں دی یہو جی مسجداں بنی مرودوں اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ قیامت نہیں آنی جب تک کہ لوگ مسجداں دے بناؤن سے ایک دوسرے تو اگے ودن دی اور فخر کرن دی کوشش نہیں کرنی. تو لکھ دے امام کہ رسول اللہ دی احادیث چوں یہ سمجھو ایک ثابت ہویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے چیزاں دسیاں سی اور وہ نتیجے رسول علیہ السلام نے فرمایا والحدیث ظاہر فی الکراہۃ والتحریم لقول ابن عباس کما ظفرت الیہود والنصارى. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جس طرح یہودیاں اور عیسائیااں نے اپنی عبادتگاہ نوں بڑا سجایا نا تے بڑی زیب و زینت دیتی ایداں تسی کرو تسی مسلمان ایک کمرے نوں بڑا دین سمجھو گے کہ کروڑاں روپیہ مسجد تے لگ گیا. فرمایا یہو کم تسی کرنے نا کہ جویں یہود اور نصارہ نے کیتے. قال التشبہ فإن التشبہ بہم محرم تو چونکہ یہود نصارہ والے کام حرام ہے دین نے کیا انہاں دا تشبہ نہ کرو اس تو یہ بھی مسجداں یہو جیاں بناؤنیاں حرام ہے. یہ جرم چاہتا کوئی تمہیں ملے پیسے تو چج نہ ورتو پختہ ضرور بناؤ صاف ستھری بناؤ کیوں برباد کری جاندے آرا قسم دیاں چپساں لیا کے لاؤ تو بہو جے پتھر لاؤ تو فلاں کرو کوئی حق نہیں. وذلك انه ليس المقصود من بناء المساجد الا ان تكن الناس من الحر والبرد والتزيين ويشغل القلوب من الخشوع الذي يروح جسم العبادة. سمجھو 158 صفحہ بلوغ المرام حدیث کی کتاب دی شرح سبل السلام فرماؤں دے بھائی مسجداں بناؤن تو مقصد صرف یہ ہے کہ لوگاں نوں گرمی اور سردی تو بچایا جائے. باقی مسجداں نوں اس طرح سجاؤنا بناؤنا یہ جڑی روح سے عبادت دی خشوع کہ لوگ اللہ توجہ کر نواں بندہ جڑا وڑدا وہ تو رونق ہی ویندا رہندا کہ اس دیوار تے کی ہے تے کی لکھیا تسی یہ برباد کر دیتا خشوع. والقول بان یجوز تزیین المحراب باطل بعض نے آخیا باقی نہیں سوارنے ٹھیک مگر محراب ٹھیک ہے محراب تے لا دیو پیسہ جنا لگ فرماؤں دے بالکل باطل منکرت قول دین دے خلاف ہے. قال المہدی فی البحر امام مہدی البحر فرماؤں دے کہ یہ اگر کوئی پوچھے بھی مکہ مدینہ بڑے سوارے انہاں کہ اتوں تو پٹھا بیٹھا اتوں غلط کم ہویا تو دنیا چل پہ ان تزیین الحرمین لم یکن برائے ذی حل ولا عقد ولا سکوت رضا. اے سمجھو کلیے دی گل سمجھنی ہے بے جے عالم چپ کر رہا نا کسی ویلے تو کوئی بندہ دلیل نہ بنا جا کرے کہ خاموش جڑی ہے نا اکثریت میرے نال ہے. یہ بے ایمانہ دا وڈا حربہ ہے جے ڈر دے لوگ چپ کیجئے جواز بنا لو جے ناراض ہوندے لوگ بول دے نا بولن کی تیری تلوار سر سے لٹک دی. تو امام مہدی فرماؤں دے کہ لم یکن برائے ذی حل ولا عقد کہ جڑا حرمین نوں سجایا گیا مکے مدینے نوں یہ کہڑے عالم دین نوں پوچھا سی جڑے امت دے سربراہ سی کدے کو مشورہ انہاں ظالم بادشاہ نے لیا بلا سکوت رضا اور کوئی عالم جڑا اسے چپ رہا انہیں کدے بھی نہیں آکھیا میں انہوں صحیح سمجھا
انہوں کا خاموش رہنا کوئی دلیل سی بھی یہ جائز سمجھتے سی. اے من العلماء وانما فعلہ اہل الدول الجبابرہ من غیر موازنۃ لأحد من الفضل. یہ جابر بادشاہ ڈکٹیٹر جڑے بہ گئے اج تک بیٹھے ہیں ہن بھی چالاں چل رہے بھی قوم نے اگر فیصلہ کیا انہوں برباد کر دیو ساڈی آمریت یہ سر تے بیٹھے یہ فرعون بہ گئے اتنے جنہاں ظالم بادشاہ نے اپنی مرضی نہ کیتا کسے علم والے عالم نو پوچھا نہیں نہ کوئی فتویٰ لیا. وساکت المسلمون والعلماء من غیر ذا. اور جڑے عالم آرام پبلک چپ رہی انہاں چ ایک بھی راضی نہیں سی بیچارے ڈردیاں چپ کر رہے. کون امام حسین رضی اللہ عنہ روز سر کٹواؤں لاشاں تے گھوڑے کون دوڑاؤں ہاں. اور جدوں لوگوں نے نمونہ ویکھ لیا بھی پیغمبر دے بچے نوں معاف نہیں کیتا یار ساڈا کی لحاظ کر دنیا خاموش کراتی ہیں. تو یہ پھر امام لکھ دے وہ کلام الحسن کہ المہدی نے جڑا باہر سے کلام کیتا بہت عمدہ اور واقعی دین دے مطابق ہے بے سب فراد ہے قوم دی دولت ضائع کرنا. اور تسی حیران ہو گئے بے مکے مدینے 1400 سال کوئی یونیورسٹی بنی ہن 2 مدرسے بنا لیا جتنے صرف ویل حدیث بنا دیو تیرا بھائی جانا تیلے دا علم نہیں انہوں دے پلے جڑے مکے مدینہ پڑھ کے آؤں. اور 1400 سال لنگیا جاہل رکھے بغداد یونیورسٹیاں بنیاں دمشق بنیاں مصر بنیاں مکے مدینے چ علم نہیں آن دیتا. اتنے سونا چاندی چڑھاؤندے رہو تو غلاف چڑھاؤندے رہو اتنے علم آ گیا نا عرباں قرآن حدیث نو جان دے کہ کتے پھر وہ پہلی امت کی طرح اٹھ نہ کھڑے ہوں جہاد نہ ہو جائے اسلامی نظام نہ آ جائے برباد کر تک ظاہر رکھو. لوگ آنے نظرانے دین مکے شریف دے متولی ہے چلو جی انہاں دی خدمت کرو وہ خدمت کراؤندے رہے مجور تے کھاندے پیندے رہے کوئی دیندار کام نہ ہویا. اس تو فرمایا اے ظالم بادشاہ جابر انہوں نے اپنی مرضی نہ کیتا یہ کوئی عالم نہیں پوچھا. اور علماء اور جڑے لوگ چپ رہے وہ بالکل ڈردے اور خاموش ہو کے چپ کر رہے انہوں دے پلے کوئی شے نہیں. وفی قول صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت اشار بین اللہ حسن ذات جڑا اللہ دے رسول نے آکھا مینوں نہیں رب نے بنایا سوچ ما امرت بتشیید المساجد مینوں حکم ہی نہیں رب نے دیتا کہ بلڈنگاں بہت اچھیاں کرو تے انہوں بناؤندے سواردے رہو. یہ ابو داؤد شریف دی اخرج ابو داؤد صاحب نے حبان تو فرماؤندے رسول اللہ دا فرمان کہ مینوں رب نے حکم نہیں دیتا مطلب ہے کہ کام کوئی نہیں اچھا یعنی ٹھیک کام. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَسَنًا لَأَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ اچھا کام ہوندا تو اللہ اپنے رسول نوں آندا کہ اتنا یہ مسئلہ بنا. وأخرج البخاري من حدیث ابن عمر ان مسجدہ صلی اللہ علیہ وسلم كان على حدیث صلی اللہ علیہ وسلم مبنيا باللبن وسقف الجريد ومنذ خشب النخل. جدوں دین زندہ سی ادوں مسجد نبی دا کی حال سی. فرمایا اللہ دے رسول دے زمانے مسجد نبی یہ سی کہ وہ ستون کھجور دے سی کھجور دے تنے جڑے جو ستون سی اتنے چھت جڑی سی پتیاں کھجور دے دی پئی سی اور بارش ہوندی سی چھت ٹپ پیندی سی ادوں دین زندہ سی. اسے مسجد دی رونق کوئی نہیں سی ظاہری مگر دین والوں نور دا چشمہ سی عرش تک جب شواواں جاندیاں سی اللہ دے رسول دے ذریعے دین پھیل رہا سی. فلم یزل ابو بکر شاہ حضرت ابو بکر نے وہ کوئی اضافہ نہیں کیتا نہ وضایا نہ وہ اور کچھ کیتا. وزاد فی عمر و بنا والا بنا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید وآدمد خوشم. عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے چونکہ ضرورت زیادہ ہو گئی مسجد نو وڈیاں کرتا مگر ستون وہی رہ اور نہ وہ اندر کوئی ہور شاہ دی کمی کی تھی وہی پتیاں دی چھت رہی. ثم غیر عثمان فزاد فی زیادتن کبیرہ و بنا جدران بالحجار المنکوشہ والجس وجعل عمدہ من حجارت منکوشہ وسقف بالساج. حضرت عثمان رضی اللہ اپنے زمانے سے انہوں بہت وڈیاں کیتا اور وہ اندر بہت سارے اضافے کیتے تے جڑیاں دیواراں سی وہ منقش بیل بوٹے والے جڑے سی پتھروں نال بنائیاں چونا گچ کیتا وہ ستون جڑے سی وہ نقش والے پتھراں دے بنائے چھت جڑی ساگوان دی بنائی اور ایسی فضول خرچی نہیں قدرتی پتھر ہی ایسے ملے مگر اتنے بھی کیوں قیامت آئی. صحیح بخاری اور حدیثاں کیوں ہوندا کہ صحابہ کرام اعتراض بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیا مقصد تبدیل کی گئی. تو حضرت عثمان نے کہا یار میں قصدن کچھ بھی نہیں منگوایا اچانک کے پتھر آ گئے تو حضور نے فرمایا جڑا اللہ دا گھر بنایا اللہ دا جان اے کہہ کے جان چھڑائی پئی ورنہ اعتراض ہو گیا کہ کیوں حضور دے طریقے سے انہوں بدلیا گیا. قال ابن بطار وهذا يدل على ان السنت فی بناء المسجد القصد وترک الغلو فی تحسین. امام ابن بطال فرماؤندے اشارے کہ پتہ چلیا اس تو کہ اللہ دے رسول دی سنت ہے کہ مسجداں بنائیاں جان تو بالکل درمیانہ خرچ کیتا جائے اور انہوں بناؤ سمار سے زیادہ غلو اور فضول خرچی نہ کی جائے. وقد کان عمر ما کثرت الفتوحات فی ایامہ و کثرت المال عنده لم یغیر المسجد ما کان علیہ. حضرت عثمان رضی اللہ زمانے حضرت عمر رضی اللہ زمانے جنی فتوحات ہوئیاں تے جنہ خزانے چ مال آ گیا سی
اگر یہ چنگا کام ہوں وہ نہ یہ سارا لا دینا، کیوں نہیں بدلیا انہیں؟ یہ کام کوئی نہیں دین۔ ہاں وَإِنَّ مَحْتَاجَ إِلَىٰ تَجْدِيدِ لِأَنَّ جَرِيدَ النَّخْلِ كَانَ قَدْ نَخِرَ فِي أَيَّامٍ۔ حضرت عمر رضی نے دوبارہ اس کی مرمت اس تو کی تھی، وہ ستون جڑے تھی انہوں نے کھا لیا سی کون نے، انہوں نے نویں اتنے تھم کھڑے کر دے ریخ رکھے وہ کھجور دے۔ ثم قال عند عمارتی اکن الناس من المطر وإياك أن تحمر سفر تحت الناس۔ نال یہ کیا کاریگروں کہ خبردار مسجد نہ ان سر بناؤ کہ وہ گرمی سردی تو بچا دے، نہ انہوں سرخ بناؤ تو نہ زرد بناؤ، کوئی بیل بوٹے نہیں تو نہ رنگ روغن کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ بخاری شریف کہ کوئی نہیں کرنا۔ ثم كان عثمان والمال فی زمن کثیر اکثر فحسن ما لا يقتضي الذکر۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے مال بہت سی، انہوں نے مسجد ٹھیک ٹھاک کیتا، مگر وہ بھی زخرفہ نہیں سی، یہود نصارا کی طرح بناؤ سنوار نہیں سی، مگر یہ باوجود وما ذلك انکر بعض صحابہ ہے، پھر بھی کئی صحابہ نے اعتراض کیتا کہ سانوں یہ بھی نہیں پسند، اللہ کے رسول کے زمانے کی سادہ مسجد ہونی چاہیے۔ وأول من زخرف المساجد الولید ابن عبد الملک وذلك فی آخر عصر صحابہ۔ اے مسلمانوں دی جان کنی دا وقت آ گیا، کربلا تو بعد چھری اسلام نو پھر گئی، حسین شہید ہو گیا، ظالماں نو کھلی چھٹی مل گئی۔ آندا ہے ولید بن عبد الملک دے زمانے پھر مسجد نبی اور مکے نو سواریا گیا، اداں دے بنایا گیا، اور یہ صحابہ کرام دا آخر زمانہ سی۔ وساکت کثیر من اہل العلم عن انکار ذلك خوف من الفتنہ۔ جانا بچاؤن دے ڈر تو زیادہ اہل علم چپ کر کے بیٹھے، عالم نہیں بولے بیچارے کہ سر نہیں کٹوایا جاتا۔ میں ایک صفحہ پڑھ دیتا تاکہ پتہ لگے بھی دین دی روشنی سے کی ہو رہا۔ دین انہاں چیزاں دا بالکل گاہک نہیں کہ تسی اتنے پردے چڑھاؤندے پھر 2 کروڑ ریال دے تے سونے چاندی دے۔ دین یہ آندا مسجداں دی عمارت کرو دین نال، یہ دین ہونا چاہیے، پاویں وہ سادہ ٹٹھی مسجد ہی، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دی بخاری شریف دی سرا فتح الباری دوسری جلد دی، یہ امام نے یہ لکھا کہ جو کچھ بھی ہویا نا یہ کوئی بھی اسلام نہ تعلق نہیں، یہاں ظالماں نے اپنی مرضی نہ جو چاہا کیتا، ولید دا دسیا، اور یہ اپنی مرضی نہ یہاں چیزاں تبدیلیاں کرتے رہے تو لوگوں ڈردیاں بولن کی گنجائش ہی نہ رہی۔ یہ اندر جی فرماؤندے وے حضور علیہ السلام تے آکھیا مسجداں دی رونق کا دینا، کوئی یہاں نہ عمارتاں نہ نہیں تے نہ یہاں گلاں نہ، مسجداں جڑیاں انہاں دی اصل رونق جڑی وہ عمل کہ دین دا چرچا ہوئے، عالم ہون، درس ہوندے ہون۔ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام نے یہ گلاں دسیاں جی، انہاں نوں ختم کرتے رسمی، اے سمجھ لو مصنوعی کام جڑے نا کہ ایسے کھلونے دیو امت نوں کہ لوگ آخر یار یہ بڑا دیندار کہڑا، بیوقوف بنا لو تاکہ اصل دین جڑا وہ چھری پھر جائے، اور اپنی مرضی نے سارے دھندے جڑے نا کر دے پھر۔ دین اسلام جڑا وہ مطابق انہاں چیزاں دا کوئی ذکر نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور مسند ابن یعلا وہذا التعلیق روینا موصول فی المسند ابی یعلا وصحیح ابن خزیمہ من طریق ابی ان انس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت یقول یاتی الی امتی زمان یتباہون بالمساجد ثم لا یامرون الا قلیلا، کہ میری امت ایسا وقت آ جانا کہ مسجداں بناؤن بڑا فخر کرن گے تے مڑ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں آباد کرنی، نہ اتنے جماعت نہ جمانا کوئی عالم نہ لینا دینا، مسجدیں جڑیاں وہ بنیاں واخرج ابو داؤد و نسائی سارے۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ مسجداں دا فتنہ سارا جڑا اتنے بھی پھر لکھ دے اول من زخرف المساجد الولید بن عبد الملک بن مروان وذالک فی اواخر عصر صحابہ وساکت کثیر من اہل العلم عن انکار ذالک خوف من الفتنہ۔ 540 سال کہ عالم ڈردے چپ کر رہا ہے، انہاں ظالماں نے مسجداں بنا کے لوگوں نے بیوقوف بنایا۔ وہ کہڑا حسینہ دا دین نو خطرہ، سارے تو زیادہ دین کون ہے؟ ہاں اس تو مصنوعی کماں دینی حقیقت نو پلے بنو، یہ نقطہ اس تو بیان کیتا کہ کوئی دھوکھا نہ کھایا کرو بے فلانا اتنے حاضری جندا تیا کردا، دیکھو شریعت نہ کی سلوک کر رہے، دین اسلام نہ کی مذاق ہو رہا۔ ہاں ایسے چینل کھول دیو بے حیائی دے ہوں تو لوگ آخر یہ کی ہو رہا تھا، اکھاں بند کر لیا کرو، اے جواب دے دیو لوگوں یہ دین دی مٹی یہ پرید کرو کعبے میں نہیں وڑی وڑیا۔ بیوقوف لوگوں کی جو تعداد زیادہ ہو جاتی جڑے ساری چیزاں ویکھدے اترو اتوں وہ دھوکھے کھا جاندے، ورنہ اللہ دے دین دے مطابق یہ ساری چیزاں جرم چ لکھن دے قابل ہیں کہ نیکیاں نہیں جرائم ہیں۔ اور دوسری بات کہ 400 سال گزر گیا اللہ دے رسول تو بعد بھی امت اس فتنے دا نا نہیں سی بھی مسئلہ پوچھن لگیاں لوگ پوچھن بھی تیرا مسئلہ کہڑا، اے وہ دوسری بربادی ہے ملوکیت تو بعد جڑی اسلام نو ڈے ڈبی کہ پہلاں پوچھو مولوی صاحب تو حنفی ہیں سانوں مسئلہ دا، تو شافعی دس میں فلاں مسئلہ کہنا، 400 سال اس بدعت دا نام و نشان نہیں،
مسلمانوں دے وچ کسے بندے دی کھوپڑی 'چ گل نہیں سی بھی عالم ویکھیا شہر چ علم نیک ہے انہوں پوچھ لیں کدی کسے نہیں پوچھا تو حنفی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں کون ہے تینوں پوچھے کہ نہ اے لعنت مسلط کر دی ادھر حکمرانہ شکنجا کستا ادھر مولوی حضرات نے کستا کہ نہیں امام ابو حنیفہ دی تقلید واجب ہے شافی دی واجب ہے فلاں جس علاقے جی چودھر سی آپ اپنا بنا کے بہ گئے بے ادوں باہر کوئی گل نہیں کرے اے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا واقعی شاہ ولی اللہ ہی ہے گا تو اصل قطب الدین احمد ہے تو چوں بہت سارے شاید پتہ کہ نہیں بے نا جڑا انہوں دا قطب الدین احمد ہے مگر نیک ہون پاروں شاہ ولی اللہ کو دہلی چلا نے ایک ستارہ طلوع کرتا جڑی روشنی ایسے پوری دنیا کی ایتھے ہی نہیں دنیا جہان چوں تو بعد جتھے علم پھیلیا نا وہ دی اولاد دی برکت ہے شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر شاہ اسماعیل شہید سارے نور ہی نور بالکل منارہ نور جمیا اور جو لکھیا ایسا ہے کہ آدمی انہوں سمجھے موتیاں نہ تولن دے قابل یہ جے بندے صدیاں بعد جمدے ہیں ولی اللہ دا ثانی پیدا ہونا بہت مشکل ہے اور اگر کوئی مصفہ سمجھ اور مصفہ ہی پڑھ لے مجتہد ہو سکے اس عالم کسے عالم دی لوڑ نہیں پڑھ بھی ہوگا نا فتوے دو شاہ صاحب نے روشنیاں کرتیاں دماغ ایک فارسی چ ایک عربی چ ایسا بندہ سی حل حجت اللہ بالغہ یہ 152 صفحہ باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد ہن ہر گل طلاق دا مسئلہ پوچھنا تھی جی مولوی ساڈے مسلک دے دسو وہ کہنے مسلک دسے اللہ دے رسول تو بعد 400 سال لنگ گیا اس شرارت دا نام و نشان ہی نہیں سی کسی پھر وہ دیکھو کہ آدمی پرہیزگار عالم ہے علم والا پابندیاں ہی کوئی نہیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں علم الناس کانوا قبل المیات الرابعہ غیر مجمعین علی التقلید الخالص لمذہب واحد بین چوتھی صدی تک مسلمانوں دے اندر دا کوئی نشان نہیں سی ایک مذہب دے پکے ہو کے مقرر ہوتا کہ میں آیا ہے اتنے ہی رہنا اتنے میں جکڑیاں ادھر ادھر نہیں سی ہونا شہر دے عالم نوں جہاں ویکھنا انہوں مسئلہ موقع تے پوچھ لینا یہ کوئی ذکر نہیں سی بھی تو کہڑا ہے کوئی شے وقت ہے وَإِذَا وَقَعَتْ لَهُمْ وَاقِعَةٌ اسْتَفْتَوْا فِي أَيِّ مُفْتٍ وَجَدُوا مِنْ غَيْرِ التَّعْيِينِ مذہب کوئی نہیں سی پوچھتا بھی تیرا مذہب مسئلہ کہڑا جنہوں بھی موقع تے پاؤں دے بھی عالم ہے دین بغیر پوچھا تیرا مسئلہ کیا جان دے مسلمان ہے یار خدا رسول مندا مسئلہ کہڑے اللہ نے کوئی اتارے آیت حنفی بنو شافی ایسی جکر بندی بنائی ادھر انہوں سنگت پا لے حکمرانہ ادھر انہوں نے اتنے گل گھوٹو دے لیا کہ نہیں ایسے امام تو باہر نہیں آ تو فرمایا جتھے بھی لوگ موقع پاؤندے سی جدوں کوئی واقعہ پیش ہونا نکاح طلاق وراثت دا استفتوا فی أیّ مفت وجد جو عالم بھی اس انہوں نے ملتا انہوں پوچھ لیں اور کدی بھی کسی سوال نہیں اٹھایا من غیر تعین مذہب کہ تو یہ دس کہڑے مذہب لا دی کچھ لوگ آپ عالم سی وہ خود ویکھ لیں سی جڑے نہیں سی عالم خود عالماں جتھے ویکھنا پوچھ لیں یہ تعین پوری فصل جڑی ہے باب حکایت حال الناس قبل المیات الرابعہ و بعد اینوں پلے بنو اور ہن بھی تہاڈی نجات ہونی نا جے اتھے رہا نا میں جامعہ رضویت جانا میں تے سلفیت پٹھے بہ جانے تہاڈے گھر اجڑ جانے حلالے ہونے ہیں تباہیاں ہونیاں جان تدے چھٹنیاں جو 400 سال پہلاں جڑا حال سی نا ادھر مڑو رسولات دے زمانے تو بعد 400 سال جدھر لوگ رہا کوئی بندہ نہ لے کے اس مسئلے کو جانا کہڑا مسئلہ کتریا آسمانوں عالم ویخ انہوں پچی مولوی صاحب آ مسئلہ تسی عالم دین دے دسو خدا رسول کیا وہ اپنا علم پورا خرچ کرے وہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ کندھیاں تے آ گیا ہن سوچے کہ میں بھائی گروہ گراہ کوئی نہیں ویکھنا رب دی کتاب موجود ہے رسول اللہ دی سنت موجود ہے امام اور عالم نے جو سوچا سارا ریکارڈ موجود ہے کسے نہ نفرت نہیں ابو حنیفہ بھی ساڈے سر دے تاج ہے شافعی اسی سارا پڑھاں گے اور پھر خوف خدا دل چ رکھ کے ویکھاں گے کہ کیڑی گل وزنی ہے ٹھوس انہوں لواں گے لوگوں کو فتوا دیاں گے اور وہ بھی سوچاں گے بھائی جس مسئلے تنگی ہوگی نا چک کے پرا مارا یہ بھی جدو قرآن نے کہتا کہ رب تمہارے لیے آسانی چاہتا یرید اللہ بکم اليسر جس مسئلے تنگی ہوئے نا ابو حنیفہ سے چھڑ کے شافعی ہو جائے شافعی تنگی یا حنفی لا جائے کرو گا عالم عوام دا کم نہیں بدماشیاں کرتے پھر عالم فیصلہ کرو گا کہ امت جڑی وہ لیے کس مسئلے چ آسانی ہے بھی دین دا آسانی ہے تنگی کوئی نہیں کیونکہ دین جڑا یرید اللہ بکم اليسر دس چکا کہ اللہ آسانی چاہتا وہ تمہیں مصیبتیں نہیں پاؤنا چاہتا میں اس سلسلے دو عالماں دا حوالہ لکھا دیا کیونکہ روز یہ گل آتی ہے بھائی جی مسلک ساڈا فلانا پڑا وہ کیوں کم بختوں پھسے جنا گلان آپ بھی مرن دے جے اور امت نوں مارن دے کیوں آزاد نہیں ہوندے 400 سال حضور تو بعد جس حال چ مندرے اتنے ہو کہ جتھے وقت آؤں عالم میں بیٹھا تسی انہوں پوچھو تمہیں یہ پوچھنے کی کہڑی لوڑ ہے تو کہڑا مسلک تیرا مسلک وہ کہڑا اسلام نوں مندا دین نوں مندا اے مرنا شبیر رشید احمد گنگوئی
ਗਿਆਨੀ ਉਲਮਾਏ دیوبند ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ دیوبند ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, دو بزرگ اور اچھے سی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی آل دیوبندی نیہ نہ رکھی سی، باقی سب انہوں نے سمجھو اگے سلسلہ شاخ، انہوں چوں بھی جڑے فقہ دے عالم سی، بہت کتاباں دی مہارت سی، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں دا فتویٰ جڑے ساری زندگی جنہوں نے فتوے دیتے وہ سارے کٹھے کر کے بابر شائع کیتے ہیں تاکہ لوگ جڑے جواب مل جائے، علم والے بھی پڑھ سکتے بھی ٹھیک ہے فلاں عالم یارت دس گیا وہ بھی دیکھ لینا چاہیے، تے میں پڑھوں گا ایک یہ پڑھوں گا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھوں، وہ بھی بڑے اڑے اب امام صاحب تو ہٹنا نہیں، مگر مسئلے نے تنگ جو کرتا ادوں جو لکھا حق یہ تج لکھوا رہا کہ صرف ایتھے نہیں بیٹھے میں جمعہ پڑھا رہا پوری دنیا سے گل جائے اسلام بچاؤنا نا تو جکر بندیاں قیدات ختم کرو، یہاں قیداں زنجیراں لا کے پرا مارو، امت دے سارے اماموں اپنے امام منو اور جو اللہ رسول نہ گل ملتی دسو اور وہ امت کی بہتری سوچو، مسل کے صاحب فتاوی۔ اما بعد پہلا اللہ دی حمد و ثنا کی پھر دیکھیں احکر العباد بندہ رشید احمد گنگوئی عفا اللہ تعالیٰ عنہ بخدمت ارباب فہم و دیان و ترس کرتا، اللہ میں خدا دا ایک آج بندہ رشید احمد اللہ مینوں معاف کرے، میں سارے سمجھداراں نوں ایک گل دسنا کہ بندہ کا مذہب حسب مسل کے حق جملہ حق و دین یہی ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ اور مجتہدین علیہ الرحمۃ الرحمت کا اختلاف ہو تو اس میں سے جس جانب کو اپنی تحقیق سے یا تقلید کسی مجتہد اہل حق سے راجے سمجھے اس پر عمل درآمد کرے، اور دوسری جانب پر بھی کوئی تان و تشنیع نہ کرے کہ جس مسئلے صحابہ اور اماموں کا اختلاف ہے اپنے علم دی حد تک پوری جانبداری نہ سوچ کے لب کے ڈھونڈ لے بھی آ کم ٹھیک ہے آپ وہ کرے، مگر جڑا دوسرا کر رہے انہوں نے بھی کدی نہ برا کہے تو نہ انہوں تے تان کرے، وہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں کی گل تے لگے ہوئے، اور ان دا ضرورت اس پر عمل بھی کرے کہ جے مجبوری بن جائے تو جڑی اپنی تحقیق سے انہوں پرا سٹ کے نا وہ دوسری گل جڑی نا پاویں نہیں اوڈی اچھی اس تے عمل کرے، ضرورت جڑی وہ لحاظ کرے۔ اسی وجہ سے یہ بندہ عاجز کہ حنفی المذہب ہے کسی اہل مذہب پر تان نہیں کرتا، اور اپنے مذہب کی خام خواہ ترجیح کے بھی در پہ نہیں ہوتا کہ ہر گل میں صحابہ کرام کی سچے آندا میں دھندا کوئی نہیں کرتا تے نہ دوجیاں نوں برا کرنا، مگر ان دا ضرورت جہاں کچھ رفع فساد یا اصلاح مقصود متصور ہوتی ہے تو اس مسئلہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں، انت جدوں گڑبڑ ختم ہوندی اتھے میں کوئی لکھ دینا، میں برا پرا نہیں۔ جواب مذاہب سب حق ہیں، مذہب شافعی پر ان دا ضرورت عمل کرنا کچھ اندیسا نہیں، مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو، بڑی اچھی گل ہے، صرف علو سدھا کر لی نہیں بینو ہو جائے نہیں، باقی آندے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا اگر مذہب ہے کوئی ایسی ضرورت ہے بہت تو بغیر حل نہیں مسئلہ ہوتا، بالکل انہوں لو مذہب شافعی پر ان دا ضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں، مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو، عذر یا حجت شرعیہ سے ہوئے کچھ حرج نہیں، دین دستا ہوئے یہ دلیل دس دی ہوئے کہ امام ابو حنیفہ راہ دی گل پکی ہے تو بالکل منو اور چھوٹتے امام شافعی اسلام تو باہر سب حق تے آ، اللہ دے نیک بندے سب مذاہب کو حق جانے، کسی پر تان نہ کرے، سب کو اپنا امام جانے، فقط کتب و کر بندہ رشید احمد گنگوئی ہوئے، کڈی گل ہے سارے دیوبندی سینے تے لکھ لین تے روڑے نہ مک جان، کوئی کتاب لکھ ماردا حدیث اور اہل حدیث کوئی کچھ اور کہڑے دھندے چ لگے جی تسی ہاں، یہود نصارا کہڑی تباہی وال تانوں لئی جاندے نشان دنیا تو مٹاؤن لئی، تواڈے پیغمبر نوں گالاں مل رہیاں تے قرآن دے خلاف فلماں بن رہیاں تے تانوں یہ دھندے سوچدے آ نہیں سچا تو نہیں سچا۔ اے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تاج النبویہ فی الفتاوی الرضویہ 5ویں جلد ہے، تو نکاح طلاق دے مسئلے لوگوں نے مسئلے پوچھے، بہت مسئلے پوچھے، جنہاں چوں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے قول دے مطابق خامد ہو گیا پاگل مجنون ہو گیا دیوانہ ہو گیا نکاح تو بعد کوئی حل نہیں، عورت صبر کرے جا کے قرض لے کے وہ نام تے کھاندی رہے، یعنی ایسا حل جس دے اندر معقولی دا ذرا بھی نہیں بھی عورت جوان ہے انہیں نکاح اس تو کیا پاگل ہو جائے تو میں مڑ کے بدکاریاں کر دی پھر تو خرچہ انہوں کون دے گا، وہ قرضہ لین دے کون دے گا جی جان دے بلا خامد پاگل ہے ادا کنے کرنا۔ امام محمد بیچارے نے آخیا شاگرد نے بے امام صاحب یہ گل کوئی نہیں گی، جہاں خامد پاگل ہو جائے بیچاری کا کوئی حل نہیں، وہ صبر کر دی تو اپنی مرضی ہے، دین انہوں تنگ نہیں کرتا، اور چاہیے قاضی اس نکاح کو ختم کر دے، جج اعلان کر دے کہ نکاح کوئی نہیں گا جا بچی جتنے مرضی نکاح کر لا، اسی طرح فرما دے جڑا کئی سالاں تو گم ہے اور نہیں لبدا بندہ، نہ خرچہ بھیجدا نہ کوئی خط لکھدا،
امام صاحب یہی فرماتے کہ جب تک وہ ہانی نہیں مرتے انہوں چلو اور صبر کر جڑے وہ ہم اثر نا 70 سال مرن 80 سال مرن 100 سال مرن ادوں جا کے سمجھے بھی ہوں وہ بھی مر گیا انہوں نے نکاح کرے ورنہ نہیں کر سکے کہ ادوں انہوں نے امام صاحب پھر نکاح کیا اس بیچارے نے کی کرنا جدو وہ ہم اثر مر گئے اینے سالوں چ خرچ دین والا کون ہے وہ عزت رکھ والا کون امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کیوں یہو جہاں گلاں کرتے جی اللہ نے نکاح کو یہو جہاں گلاں نہیں بنائے جدو حضرت عمر رضی اللہ جیسا خلیفہ راشد فیصلہ کر گیا بغیر عورت جڑی قاضی کی طرح مرافع کر دی اپیل کر دی اب قاضی صاحب میرے نام مسئلہ بن گیا قاضی اس زمانے دے حالات دے مطابق ہوں جی جی مودودی صاحب آدھے کمی ہو سکتی بھی وہ سال 6 مہینے اشتہار دے تاکہ جو ہے تو آ جائے ورنہ مہینے ہی ختم کر انہوں نے 4 سال رکھے کہ 4 سال جو مڈی کو لبو اعلان کرو لب گیا ٹھیک ہے نہیں لبدا تو 4 سال تو بعد قاضی اعلان کر دے بچی وہ مر گیا سمجھ کہ تو 4 مہینے 10 دن موت دے گزار کے نکاح کر لے یعنی حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے دا فیصلہ امام مالک دا یہ اپنی گلاں تیرے اس میں فرماؤندے ہیں مجتہد خود 7 سال کہ مجتہد کئی سال ہو گئے نہیں ہے گا مجتہد کے مکا بیٹھے وہ مجتہد خود 7 سال مفقود سینکڑے سالاں تو آندے ہن مجتہد نہیں کو جمدا جڑا یہ تحقیق ہے آرے اگر قاضی شرع شافعی المذہب باش ہاں آندے اگر جڑا جج ہے وہ شافعی المذہب ہوگی حنفی نہیں یا حنفی مگر سلطان کی اورا برقضا داشتہ اذن دادا باشد کہ مثلا ہنگام ضرورت بقول مرجو فی المذہب یا بمذہب دیگر قضا کنی آنگا قضائے صحیح و نافذ باشد اور حالات مجبور کر دیں کیوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ پھڑ کے بیٹھے رہو گے عورتاں بدکار ہو جان گی بچیاں جڑیاں سڑ کے مر جان گی تو فرماؤندے ہاں وہ شافعی جج کو چلی جائے نا یا حنفی بھی قاضی ہے تے وقت دے بادشاہ نے اتنے پابندی نہیں لائی بے تو حنفی مذہب تو باہر فیصلہ نہیں دینا بلکہ انہوں چھٹی دیتی ہے بے صاحب تھی جو مناسب سمجھی کو فیصلہ دے دو تے پھر وہ بالکل انہوں حق کیا کہ وہ اس قاضی کو چلی جائے وہ جو فیصلہ دے دوں گا نے دی جان چھڑا دوں گا قضا ہے وہ صحیح ہو نافذ بادشاہ میرا فکرہ پہلا سن لیا کہ جنہ چرے مصیبتاں نہ گلوں لاؤ گے جان نہیں چھوڑنی کہیں ایسے قاضی کو فیصلہ لے رہا ہے پھر وہ فیصلہ درست ہے اور وہ جاری بھی ہونا چاہیے اپنا مذہب چھڑتا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وقت ضرورت اگر صادقہ باشد عمل بقول مرجو یا مذہب امام دیگر براں خاص مسئلہ مبتلا برائے نفس خودش عمل میت واقع آندے اگر واقعی سچی مجبوری ہے نا بہانے نہیں تے پاویں وہ قول اپنے مذہب حنفیاں بھی کمزور ہے یا دوسرے امام دا مذہب ہے وہ جڑا پھسیا نا مصیبت وہ عمل کر لے اپنی حد تک تے کوئی ڈر نہیں فاما مفتی را نمیر سچ کے بہو فتوا دیا البتہ ساڈے کو آوے اسی نہیں فتوا دے سکتے جی پیان اسی تینوں لکھ دیا اسی یہ مقلد اسی یہ کیوں دے کہ دیے تو جا کے اپنا کام دوسرے قاضی کو یا دوسرے مذہب کو کروا لا اپنا مسئلہ حل کرنا ہاں بھائی جے حرام ہے تو قاضی مفتی جی نہیں لکھ کے دینا انہوں کہوں مشورہ دینا نہیں قاضی کو تو اپنا نا مسئلہ اور مصیبت جڑے انہوں حل کرا دوسری جگہ بہت اچھا یہ میں تازہ کہ جو پڑھتا رہی نا وہ تو جڑے موتی ہوں نا خطبے دے داں تاکہ امت دے بہت بندیاں دے کام آوے عالماں دے کام آوے کہ مسئلہ دس لگے کتاباں نہ پھول دے رہا کہ فلاں مسئلہ کیا غریب دی مسئلے دی مجبوری ویکھو وہ دا حل دیو جڑا دین 496 صفحے فرماؤں دے اتنے بھی یہ گل ہوئی کہ نہ مرد ہو گئے اتنے نہ مرد دا مسئلہ کہ نہ مرد ہو گیا وہ دا بھی آندے بھی بس سال پر دی مہلت دیو تو پھر وہ کنال کرے آ کرے کچھ آندے یہ بھی نہیں جان چھٹی اتنے بھی پھر پاؤں دے کہ سن لو گل وقد نسا علماؤنا ان تقلید الغیر یجوز فی مواقع ضرورت آندے ساڈے حنفی عالم بھی لکھ کے گئے کہ جتھے مجبوری ہو جائے اتھے دوسرے امام دے مذہب تے عمل کرنا جائز کر لینا چاہیے وقد قال اللہ تعالیٰ ما جعل علیکم فی الدین من حرج قرآن پاک ہاتھ سے آیا نا مولانا عامر زادے قرآن شریف نے دسیا انہیں کہا قرآن آپ آندا کہ اللہ فرماؤں میں نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تو جب تنگی بن گئی ہے دین نہیں انہوں نے برداشت کر سکتا فما ظنک بالعمل بقول صاحب الامام المثبت فی ظاہر روایہ المزیل بترجیم ترجیم آندے تو میں دوسرے مذہب کی گل کرنا تو جے خود امام صاحب دے شاگرداں دا ہی قول موجود ہوگی وہ ساڑیاں اپنیاں کتاباں لکھیا ہوگی وہ ساڈے کئی حنفی عالم نے ترجیح بھی لکھی ہوئے کہ امام ابو حنیفہ نال زیادہ ہے فقد سرہ انہ لیس فی المذہب قول لاحد غیر الامام الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
واما ما ينسب الصاحبین او الہ ما فما او الا روایتنا ما لا العباد الصالح، کیونکہ ساڈے حال اپنے حنفی عالم لکھ گیا بھئی جے بھی لکھی دا نا شاگرداں دا قول ہے تو شاگرداں دا اصل کوئی نہیں ہوندا وہ بھی امام ابو حنیفہ دا قول ہے، ایک زیادہ مشہور ہو جاتا انہوں لکھ دینے ابو حنیفہ دا، شاگرداں نے بھی وہ لیا ہوندا، اس تو ادھر جان کوئی قیامت نہیں آؤندی من جاک واللہ یحب التیسر ولا یرضی بالظلم، اللہ آسانی چاہتا وہ خلق خدا تے ظلم نہیں چاہتا، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اور اللہ تعالیٰ دے رسول نے فرمایا کہ نہ خود کسی نے نقصان پہنچاؤ دینا، نقصان خود برداشت کرو، وَإِلَيْهِ الْمُشْتَكَىٰ مِنْ حوالے زمان، تے زمانے دے جو حالات ہو چکے دی فریاد اللہ کو، زمانہ گیا بگڑ تے ہن نہ مرداں دیاں بیویاں نوں اسی آکھے تو گھرے بیٹھی رہ تے کوئی نہیں، لکھ دیتا نا پہلا ایک واری جمع کر رہا تو حق ختم، زندگی ایک واری کر رہا وہ تو مودودی نو اللہ نے زندہ کیتا، جنہیں کتاب لکھی حضرت یعقوب علی نے آکھا عالم اسلام دا عالم جڑا سب تو بڑا وہ دی کتاب لو جنا مسئلے حل کرنے، ایک واری جمع کر لیا تو مڑ کے اور دنوں ضرورت نہیں، ایک ہی مسئلہ مارا چنگا ایک واری انہیں صرف اینا داخل کرتا ہوں بس خطر دفاع کرو یہ جا مسئلہ، عورت نے کہا چاہوں دی میں پاک زندگی گزارنی ہے، اس تو کسے سٹیج تے جا کے ہو گیا انہوں حق پہنچتا، صبر کرنا کرے ورنہ ہوں میں نہیں برداشت کرتی، میں حرام کرا، قاضی نو حق کیا کہ بالکل چون چراں تو بغیر دا نکاح پھنس گیا، ایڈی کتاب ہے حقوق الزوجین جو مولانا مودودی نے لکھ لے، میرے تے اپنے پنڈ کہ بچی عیسائی ہو کے جان چھڑائی گئی انہاں مولویوں کے نہ کوئی حل نہیں، خرچہ دے نہ دے خاوند اور گم ہو جائے تھاڑی فقہ ہے یعنی مولانا کیا ہے دھرم شاستر اے من کرت کتاباں قیامت دے دن پیش کر کے قدوری ہدایت چھٹ جاؤ گے رب دی عدالت کیڑا قرآن حدیثاں لا کے بچیاں خرچ تو بغیر بیٹھیاں نا، اپنی پاک دامنی خطرے پا کے بیٹھیاں نا، کیوں نہیں اللہ رسول اللہ منشا سمجھے، ایڈی زبردست کتاب انہاں کہ جدھروں حل لبدا اس حل نوں لو اور امت دے مسئلے حل کرو، جدے اندر خیار البرور نوں آندے اے اعلیٰ حضرت جگہ جگہ لکھ دے بچی دا نکاح باپ اور دادے سے علاوہ کسی نے کیتا نا، باپ دادے سے پاویں بیڑا روڑ دیتا نا، اے بالغ ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکے، اور کسی نے رشتہ دار نے کیتا تو جدوں اے بالغ ہوئی نا انہوں حیض آیا اسے سیکنڈ انہیں اگر کہتا میں نکاح نہیں منظور تے حق کیا، جے اٹھ کے کھڑی ہو گئی چلی گئی انہوں کسی نے گل کر لی دا اختیار ختم، دسو کوئی دین ہے بھی وہ جے بالغ ہوئی انہوں بیچاری نے پتہ بھی نہیں میرے نال کی بننی ہے، وہ 10 سال بعد بھی سوچ دی تسی کس قدر اختیار کھولیا، آندے اسے لمحہ اگر کوئی گل ہور کر لئی یا اٹھ کے چلی گئی یا بہ گئی بس خیار البلوغ ختم ہو، یہ مودودی غریب سے جنہیں کتاباں لکھیاں میں کہڑا خدا رسول اختیار کھوندا ہوتا، جب تک وہ منظوری نہ دے پاویں 6 سال گزرنا جدن وہ اجازت دے گی کہ ہاں مینوں منظور اس دن پکا ہوگا، ورنہ انہیں کہا پینڈنگ ہے جدن انہیں آخیا مینوں سمجھ آ گئی میں کوئی نہیں رکھنا، وہ پاویں باپ دا پاویں دادے دا کتے اس طرح وہ حقوق الزوجین پڑھن دے قابل ہے، جڑا جسٹس یعقوب علی چیف جسٹس نے آخیا اتنا بڑا عالم کو جمنا اس دور اس کتاب کے ذریعے بچیاں دے مسئلے حل کرو ورنہ برباد ہو جان گی، کتنے اللہ دے رسول علیہ السلام دا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی خدمت جڑی عورت پہلی آئی اور جنہیں اپنی جان چھڑائی وہ جمیلہ عبداللہ بن ابی جڑا سردار سی مدینے دا، منافق انہاں لگ گیا ہے تو سردار ہی سی، وہ بہن سی اور بڑے نیک آدمی دے گھر سی، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر بہت نیک سی، قرآن دی آیت ادھر اتری، حضور پاک نے فرمایا کہ حمید زندہ رہو گا اور شہید مرو گا، باقی اس طرح حضور دے خطیب سی، رسول کریم علیہ السلام آئے تو ویکھیا تو جمیلہ کھڑی سی، آپ نے آخیا کیویں جمیلہ، انہیں آخیا اللہ دے رسول میرا خاون جڑا ثابت نہ وہ دین تے مینوں کوئی اعتراض ہے تو نہ وہ اخلاق تے کوئی اعتراض، مگر دوسرے بندیاں رل کے جو تریا آتا سی تو میری نظر پئی انہاں دے مقابلے مینوں ایڈا گھٹیا نظر آیا کہ اگر مینوں اللہ دا خوف نہ ہوندا تے جدوں میرے قریب آیا میں وہ منہ تے تھک دینا، حضور پاک گل نوں سمجھ گئے کہ نفرت بہت ہو چکی، حالانکہ انہیں آخیا وہ دین تے کوئی اعتراض نہیں، وہ اخلاق تے اعتراض نہیں، اور اللہ دے رسول آخیا نکاح تے ہوندا کہ پاک دامن رہے، اور انہیں صاف کہہ دتا انی خاف الکفر فی الاسلام، جے اللہ دے رسول میرا مسئلہ حل نہ کیتا تو میں صاف نہیں کہ مینوں اسلام پھر کفر دا ڈر ہے، مولوی آندے نا کلمہ پڑھ کے جنہیں مرضی کرتا رہ گیا تو جمیلہ چنگی سی، جنہیں آخیا اگر میں اسلام تے رہ کے زنا کیتا تو پھر ایک کفر ہی، میرا اسلام اسلام کوئی نہیں، پھر اللہ دے رسول نے آخیا جمیلہ باغ جڑا دتا سی انہیں تینوں مہر باغ سی پورا امیر آدمی دا واپس کریں گے، انہیں آخیا حضور جو واپس میں کی کرنا باغ، نکاح ہوندے پاک دامنی جدوں میری عزت نو خطرہ میں نہیں یہ کم کر سکتا، آپ نے بلا کیا کہا ثابت اپنا باغ لائے خلے سبیلا ہٹ جا رستے سے چھڑ دے، اس تو اللہ دا دین یہو جہاں جکڑ بندیاں نہیں دستا، تو جے جکڑ بندیاں جو رہو گے پھر اتنا ہی ہونی، عیسائی ہوئیاں عورتیں جدوں آخا حل کوئی نہیں، نال ہی کمبختاں نے کہتا بھی ہاں ایک حل ہے،
بھی جے مرتد ہو جائے نا خاوند دی نکاح ٹوٹ جائے. عیسائن ہوئی بیچاری گرجے تو سرٹیفکیٹ لیا, عدالت جا کے پیش کیتا, تد نکاح ٹوٹا تے مودودی صاحب نو کتاب لکھنی پئی بھی جے جڑیاں مرتد ہوندیاں قیامت دے انہاں نے پھڑ لیا اسلام ساڈا مسئلہ کوئی نہیں سی حل, تھانوں کافر ہو کے جان چھڑونی اور کہڑی کتاب پیش کرو گے تسی؟ یہ بندیاں نے لکھیاں کتاباں لئی پھردے. قرآن پڑھو اللہ دے رسول دی سنت, اس تو حقوق الزوجین اتنی چھوٹی جی کتاب ایک ایک مشکل دا حل دسیا کہ اسلام کی آن. اور یہ نال ایک مسئلہ جڑا عام ہر وقت آਉਂਦਾ وہ تھوڑا جہا بیان کر دیے تاکہ پھر میرے ہی فتوے دی بجائے ہر بندہ اپنے کولوں ہی فتویٰ دے دیا کرے تے لکھ کے دے دے کہ 100 باری بھی طلاق دے چکا ایک ہی ہوئی وہ نکاح قائم ہے جب تک 3 حیض نہیں گزر جاندے چپ کر کے کر لیا. 3 گزر گئے تو بعد انہوں دا بٹھاؤ دوبارہ نکاح کر دیو, کوئی حلالیاں دی لوڑ نہیں. اور ایک کتاب الفقہ والمذاہب الاربعہ اتنے بھی اپنی پنجاب حکومت نے اوقاف نے ترجمہ کرا دیتا, اصل تے مصر چ لکھی عبد الرحمن الجزیری نے کتاب الفقہ والمذاہب الاربعہ کہ 4 اماماں دے مذہب انہاں دا خلاصہ نچوڑ کر کے بہت اچھی کتاب. اتنے پھر فرماؤندے کہ جڑا یہ ہے کہ ایک آدمی نے کٹھیاں ہی کہہ دیتا فائزہ طلق رجل 341 342 فائزہ طلق رجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة کٹھا ہی بولیا تے 3 طلاقاں دیتیاں. بیان قارا لان تے طالق ثلاثا لازم مانا تقوی من الارض فی المذاہب الاربعہ وهو رأی الجمہور. آندے جڑے 4 امام نا تے نال جمہور یہ تے آندے بھی ساریاں دے گل پی گئیاں, 3 ہی ہو گئیاں تے قصہ گیا مک, ہن حل کوئی نہیں. جزیری لکھنا پھر وخالفہم فی ذلک بعض المجتہدین. یہ مسئلہ یار کوئی اتفاقی نہیں, سارا اسلام دا یہ مسئلہ کئی مجتہد اور عالم بڑے بڑے امام تھی یہ خلاف رہے. ہاں ہن آل حضرت بھی لکھ دے تو ہور بھی انہیں جی غیر مقلد جڑے دین چوں باہر ہونا اہل حدیث انہاں دا ہی مسئلہ, اسی دین چوں باہر ہے, جان چھڑاؤنے ہیں تسی حلالے کرواؤندے جی تے مزے کردے جی, تسی دین جے وہ صحابہ کرام تو ترے آؤندے. ہاں ادھر تو کئی لوگ خلاف تو فرماؤندے اس بارے کئی مجتہدین خلاف ہے. کہڑے کہڑے کا طاؤس و اکرمہ و ابن اسحاق ایڈے ایڈے امام خلاف ہے. طاؤس جیسے اور وہ آندے کوئی نہیں ورا راسم ابن عباس رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے سرے سے کھڑا ابن عباس کے ذریعے حضور نے دعا منگی سی کہ اللہ انہوں قرآن دی سمجھ دے, وہ چوٹی دا کھڑا کہ 3 طلاقاں کوئی نہیں. فقالوا انو یقو بی واحدۃ لا ثلاثا, وہ کہندے ایک ہوندی ہے 100 دئی جا, ایک ٹائم تے ایک طلاق ہونی ہے. جہدے بارے اللہ نے موقع دیتا 3 حیض تک تو واپس رہ سکتا, گزر جاؤ تو پاویں 10 سال ہو گئے نا دوبارہ بٹھا کے نکاح کر, کوئی الجھن نہیں. ودلیل ذالک ما رواه مسلم ابن عباس, اور یہ دلیل انہاں کو اللہ دے رسول دی حدیث ہے. قالا کانت طلاق راہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ, کہ اللہ دے رسول دے زمانے چ بھی ابو بکر دے زمانے چ بھی حضرت عمر دے 2 سال بھی 3 طلاقاں ایک ہوندیاں سی. 3 جنیاں نوں کوئی 3 نہیں سی مندا, ایک سمجھی جاندی سی. فقال عمر الناس قد استعجلوا فی امر کان لهم فی عنات فرام ذنا علم. حضرت عمر نے آکھیا ہٹ دے کوئی نہیں, فرمایا ہن میں ناراضگی سے چاہنا بھی ایک کام جہدے چ اللہ نے انہوں سوچن کا موقع دیتا سی, جے بعد نہیں آتے ایڈی جلد بازی کر دے. فرام ذنا کوئی حدیث نہیں دیتی کوئی والا, کاش پھر ہم ان پر جاری کر دے اپنی رائے ناراضگی دی. فامزال چلاتی وہذا الحدیث 3 فی ان المسألۃ لیست اجماعی وکذالک. یعنی عبد الرحمن الجزیری فرماؤندے یہ حدیث تیری اکھاں نہیں کھول دی کہ اس مسئلے کوئی اجماع نہیں کہ ساری امت کا ایک مسئلہ. واہ کذالک بالکل ایسی بات ہے. فین اور ابن عباس اور طاؤس و اکرمہ و بعض المجتہدین ایڈے ایڈے امام اور صحابی مندے کہ کو ہوندی ہے. ومن القواعد الاصولیۃ المقررہ ان تقلید المجتہد لیس واجب. اور جڑیاں دین طے شدہ گلاں ہیں انہاں گڑ لکھیا گیا کہ دین کوئی آیت حدیث نہیں آوندی کہ ایک امام تے تجھے میں رہے ابو حنیفہ مگر رویں شافعی مگر فلا یجب الاخذ برائے مجتہد بیان. کہڑا دین سانوں تنگ کر رہا بس ہر والے اسے امام دی مندے رہیے. وحین اذن یجوز تقلید ای مجتہد من مجتہد الامت الاسلامیہ فی قول ثابتت نسبت الیہ. اس تو سانوں حق پہنچدا ہر امتی نوں کہ جڑے مسئلے جی ویکھے کہ امت دا کوئی عالم ایک مجتہد بھی جڑا دی طرف نسبت صحیح ہے پکا قول لبدا کسی ہور عالم نے ہور ہی فتویٰ دیتا وہ دے مگر چل سکدا, کوئی انہوں نے روک سکدا نہ بھائی میں تینوں چھڈیا ادھر میرا حل ہے. جائز ہے ادھر کہ امت دے مجتہد تو جس مجتہد چاہے پیروی کر لے قول ثابت ہونا چاہیے. ومتا ثابت ان ابن عباس قال ذلك فانه يصح تقليده في هذا الراي كتقليد غيره من الائمه المجتهدين. آندے جدوں کہ ابن عباس رضی اللہ تو ثابت ہے, جی اللہ دے پیغمبر دعا منگی کہ قرآن دی سمجھ دے ابن عباس نوں دے,
اور حضرت عمر جیسے بلاؤندے آندے ابن عباس چھوٹا ضرور ہے یاد تیرے لیے حضور دی دعا قرآن سمجھ آنا تیرے کو ہونا آندے جب وہ کہنے جب اختلاف کیا تو کیوں نہیں آدمی وہ پیروی کر سکتا الا انا اذا قطعنا نظر التقلید ونظرنا الى الدلیل فی ذاتی فاننا نجد قویا جاندے چھڈ بھی دئیے اماماں اور عالماں نوں تے جدوں اسی دلیل تے نظر لائیے کہ ثبوت کس کو پلے جدوں رسول اللہ دا ذکر آ گیا آپ دے زمانے چ ہوندی سی پھر اینوں اسی کوی پاؤنے بہت پکا لأن الائمة سلموا جميعا بأن الحال فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کذالک اس گل نوں آندا سارے امام مندے کہ واقعی رسول اللہ دے زمانے چ ہوئی سی ولم یتناہد منہم فی حدیث مسلم اور ایک بھی نہیں دس سکیا بھی یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں یار ٹھیک کدوں حضور دے زمانے آندا یا حدیث نوں تسی غلط کر نہیں سکے وکل محتجب بھی ان عمر معاف عمر و معاف تلکشرین لو مبنی علی علم و من الحکم کانا موقتا الى هذا الوقت نسخ عمر بحدیث اللہ ذکر اللہ آندا سارے تو لے کے دے انہاں دے پلے آ بے ہاں ایت کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں مگر یار جدو حضرت عمر نے کیتا تے اکثریت نے انہاں دا ساتھ دیتا تے کوئی نہ کوئی انہاں کو ہونا نہ ثبوت بھی حکم وقتی سی جڑا کوئی حدیث ہونی ہے پاویں حضرت عمر نے سانوں نہیں دسی کوئی ہونی ہے نہ پلے آندا کوئی دلیل کہ کوئی ہونی ہے اور لیا جڑی ہے جس حضور نے پہلا حکم ختم کیا والدلیل علی ذالک الاجماع تے دلیل ہے اب یہ اجماع ہو چکا سارے عالم میں کہ لأن اجماع صادب یوم اذن الرضا بما عملوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کیتا ہوتے راضی رہے صحابہ دلیل علی ان اقنام بین الرضا مستندن یہ تو پتہ چل گیا بھی انہوں نے مطمئن کر کے کوئی دلیل دیتی ہے ولیسا من الضروری ان نعرف سند الاجماع تے کوئی ضروری نہیں بھی سانوں بھی وہ پتہ ہوئے کما کرے فی الاصول ولیکن الواقع انہ لم یوجد اجماع آندے بالکل غلط بات ہے نہ اجماع ہویا فقد خالفہم کثیر من المسلمین بہت مسلمان شروع تو کہیں دے آئے بھی نہیں ہے مسئلہ ٹھیک ومما لا شک فی ان ابن عباس من المجتہدین الذین ہم علیہم المعول فی الدین سارے نوں چھڈ آندے ابن عباس خود اس پائے کہ دین دا عہدہ دار و مدار ہے فتقلید ہو جائز کما ذکرنا اس تو جمع آندا میں لکھ دیتا کہ جڑا ہے جی مصیبت پھنس جائے ابن عباس کا فتویٰ لے جا کے اپنی بیوی کر لے آوے وہ دے ماپے بھی عقل کر حلالے نہ کراؤں دے پھر ولا یجب تقلید عمر فیما راہ اور حضرت عمر دی رائے جیسی کوئی پابند نہیں لأنہ مجتہد وہ بھی ایک مجتہد سی وموافقۃ الاکثرین لہو لا تحتم تقلیدہ کہ جے زیادہ لوگوں دے نار رہے تو ساڑھے تے نہیں فرض کردا اللہ انہ یجوز ان یکون قد فعل ذلک تحذیر الناس من حکایت طلاق علی وجہ مغایر لسنہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت عمر نے اپنے زمانے کے مطابق سیاسی سزا تجویز کی ہوئے کہ لوگ ہٹ جان زیادہ دین تو فإن سنت ان تطلق المرأة فی اوقات مختلف علی الوجہ الذی کرنا بیان ہو پہلا سمجھاؤ ٹی وی تے آ کے مسجد کہ سنی ہوئے بریلوی ہو طلاق پائی ایک کیا یہ تین کیوں بکدا تو باجر ہوندے جی بھی ہوئی کہ نہیں کیوں نہیں صحیح طریقہ سمجھاؤں اسلام طلاق دین دا ایک ہی طریقہ کہ جدوں دینی چاہو ایک دے کے چپ دوجا منہ کڈنا بھی نہیں جنا لکھنا چھڈنی ہوگی تین ہے جس دن گزرا ایک خیر نہیں چھٹ جانی تو کیوں بکواس کری جانا جدے پھر کوئی آندا ہو گیا تو کوئی نہیں وہ سنت طریقے نہ فمن یجرا ولا تفریق دفعہ واحدہ فقد خالف سنت جن ایک باری تین دتیاں وہ سنت دے خلاف کیتا ان سارے مندے کے رسول اللہ طریقہ چھڈتا وجزا هذا ان يعمل بقول رضی اللہ حضرت عمر نے آخیا انہوں سزا دیو مگر یہ آندا سزا سزو کوئی نہیں لوگ جڑے انہوں نے حضرت عمر کی اگر پیروی کی وبالجملہ خلاصہ فإن الذين قالوا ان الطلاق ثلاث بلفظ واحد يقو بواحدہ لا ثلاث لام وجن صدی مختصر بات آندا کہ جنہاں آکھیا تین جڑیاں کٹھیاں دتے ایک آندا انہاں دی بات وجن صحیح لوہے تے لی کیا سسری تے سونی ہے تے اللہ نے سوچن دا موقع دیتا گھر اجاڑے وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاقِعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ وَعَهْدِ خلیفۃ العظم ابی بکر وسنتین من خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہوئی حضور دے زمانے چ ہوندا سی ابو بکر دے ہوندا سی 2 سال عمر دے و اجتہاد عمر بعد ذلک خالف فی غیرہ تے بعد حضرت عمر نے اجتہاد کیتا تے خلاف کرن والے بھی رہے کوئی انہوں دے خلاف یہ کہا دین فجزہ تقلید المخالف کما سے ہو تقلید عمر کوئی حضرت عمر مگر لگتا پھر ایک کسی ابن عباس مگر لگتا کیا دین رکھتا سن واللہ تعالی لم یکلفنا البحث عن الیقین فی الاعمال الفرعیۃ لانہ یکون مستحیل جڑیاں فرعی مسائل دین دے نا جی اللہ نے کوئی نہیں آکھا وہی دا انتظار کرو وہ نہیں ہونا ہونی تحقیق کی اور تحقیق دے مطابق ابن عباس دا قول پکا اے فتویٰ تد دسیا یہ روز لوڑ پینی 3 طلاق والے بھجے آتے انہوں نے یہ عبارت ہی فوٹو سٹیٹ کرا کے ون دیو کہ 3 طلاق ایک وقت بھائی ایک بے فکر ہو کے جا کے لایا تو ماپے بھی وہ کرنا حلال ہے جے 3 حیض گزر چکے 90 دن کوئی نہ ویکھنی یونین کونسلاں خدا تو ڈر جان توبہ کرن 90 دن اسلام کوئی میعاد نہیں
کئی حرام کرا دیں کہ انہوں 3 حیض گزر چکے ہیں، یہ 90 دن رو کے وہ گھر کر دیں، مؤثر نہیں ہے، بالکل زنا ہوں 3 حیضاں کا کی پتا کنے دن مک جانے، کدی ہو سکتا جی ہنے طلاق دیتی انہوں حیض آ گیا اور 1.5 مہینے چ سارے 3 پورے ہو جان، کہڑے چکر تسی پے؟ قرآن پاک آتا جنہوں حیض آتا انہاں عورتوں کی عدت 3 حیض، اور کئی ہو سکتا لمبی بھی ہوئے 2-3 سال جا کے 3 حیض پورے ہون، ادھر تک وہ میعاد، جنہوں حیض نہیں آتا انہوں نے 3 مہینے۔ قرآن دے بالکل خلاف ایوب نے قانون سازی کر کے آپ بھی دین دا بوٹا پٹیا، یونین کونسلاں بھی غلط لگی، 90 دن کی میعاد 3 مہینے کی صرف انہاں عورتوں کی ہے جنہوں اجے چھوٹی ہون پاروں یا بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گئی کہ انہوں نے حیض نہیں آتا وہ 3 مہینے، جنہوں حیض ہے وہ تھوڑے دنوں پورے ہون زیادہ ہون، بلکہ اس بارے امام مالک تو سوار شیعہ تو سوار باقی ڈب گیا، امامہ نے ممتدہ توہر دے بارے کہتا بھائی جے وہ کام لمبا نہ 30 سال چن پورے ہوندے تے انہاں انتظار کر، یہ بھی فتویٰ فقہ حنفی اور شافعیاں دا بالکل غلط ہے، اینی مدت حیض ہو سکتا ہے ادا ہی کہ 3 حیض اینے عرصے مگر یہ عدت کوئی نہیں، یہ جدی عدت ادا دی بگڑ جائے نا، وہ امام مالک سچے تے امام داور صاحب 1 سال زیادہ زیادہ تسی ویکھ لو پہ 3 مہینے کا جے استعمال ہے حمل کا 9 مہینے ہونے نا، جدوں سال ہو گیا ہن کوئی ضرورت نہیں، قصہ ختم۔ تو بہرحال مسئلہ جڑا تمہیں دسیا اے موتی ہے جڑے لٹا رہے ہیں بےوقوفاں دے کام دے لیے کہ مذہب کسی دی پابندی نہیں، مذہب اللہ نے جو اتاریا رسول اللہ نے اتاریا وہی ہے، اور یہ جہد آسانی ہوئے امت کے مسئلے حل ہوندے جان، وہ کوئی عالم اور امام ہے بسم اللہ وہی پیروی کرنی چاہیے۔ باقی یہ 2-3 چیزاں ایسا انہوں میں ہم چھڈ رہے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، وہ بھی بہت اہم مسئلے ہیں، مگر توجہ دلا دیں کیونکہ طالب علم بچے بیٹھے ایک تے جڑا کہ قرآن چاہت سی رجم دی جڑی اٹھا لی گئی یہ بارے جی جو جزیری نے لکھا وہ پڑھن دے قابل ہے، میری تائید کی انہیں کہ قرآن کوئی نہیں سی یار شریعت ہے، کتاب اللہ شریعت مراد ہے، یہ بھی نقطہ بہت تھوڑے لوگوں کی سمجھ آیا، بے حضرت عمر نے یہ نہیں آکھیا بے قرآن سی، انہیں کتاب اللہ آکھیا سی، اور کتاب اللہ ساری شریعت ہے، پاویں وہ قرآن ہے پاویں حدیث، یہ بھی بیان کرنا، اور نال جڑا بیعتاں ہوندیاں سے اس قرآن تو جڑیاں لوٹ گئیں 100% مولوی مشرق تو مغرب تک کہندے کہ قرآن شریف بہت ایتاں اتریاں جڑیاں اللہ واپس لے گیا، ہن نہیں اس دے اندر درج، اور شیعہ چوں کئی لوگ آندے صحابہ نے کٹا دیاں، یہ آندے نہیں صحابہ نے نہیں کیتیاں، اللہ نے آپ ہی واپس لے لیاں، ہن یہ لفظ لکھن دے قابل نہیں، لعنت ہے یہو جہے عقیدیاں ایک کافراں نے ایسا موقع دیتا کہ وہ آندے قرآن شریف یار اللہ کہہ کے مڑ کے پچھتایا میں لفظ کو منسوخ اور تلاوت ہی کوئی گل، یہ بھی ارادے نے کیتا یاد دلاؤنا بچہ، یہ بھی صفحہ نوٹ کرا دیں کیونکہ میرے بعد شاید کوئی انہوں پڑھے یا نہ پڑھے، یہ سامنے ہونا چاہیے کہ عقیدہ بالکل باطل ہے، جڑا اتریا نا لفظ قرآن دا ایک واپس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی غلط بول بیٹھا ہونا واپس رنگا پھر کوئی شے خدا دی ایسی نہیں جڑی ایک سطر بھی گم ہوئی، ایک کر والیاں گلاں کہ سورت احزاب آندے جی 3 گنا وڈی ہوندی سی ہن 70 ایسا رہ گئیاں وچوں 2 ایسے گم ہو گئے، قرآن نو مشکوک کرنا چاہتے جی، شبہ پاؤنا چاہتے جی امت نو بھی قرآن بھی نہیں اس امت کو رہا، حدیثاں اگے گڑبڑ کرتی جے لے دے کے قرآن سی وہ بھی شک پاؤں جی، قرآن مجید بالکل آسمان دے سورج کی طرح روشن ہے، پاک کتاب ہے، یہ نہ ملاوٹ ہوئی یا نہ ملاوٹ ہونی ہے، جو بولے شیعہ سنی ہے حدیث منہ سے ماریا کرو کہ آرام نہ بہ خدا دی کتاب دے بارے تو یہ روایتاں نہیں سن رہے، ایک ہی ہے میں نے فلاں سے سنا، میں نے کوئی ٹھیکہ بھی سچ بول دے، بڑے بڑے نیک داڑیاں رکھ کے روندے سی تجربہ دے سویرے جھوٹیاں حدیثاں کرتے سی، تسی یہ پر قرآن تے شبہ پیدا کرنا چاہتے، مشرق تو مغرب تک امت دے ہاتھ سلامت چلا ہوندا، لینڈے چڑھدے دشمنوں نے تلاش کر لیا بھی کوئی نسخہ اور لبے نہیں لبا، تسی مسلمان شک پاؤ جی، بیاہ ایتاں ہوندیاں سی گم ہو گئیاں، کوئی گم نہیں ہو گیا، مگر انشاءاللہ اگلے خطبے دا موضوع، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد 15 روزہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں یاد دلاؤنا پیندا نا کیونکہ اتوار ناگا ہو جاتا پھر دسنا پیندا بھی لوگ مغالطے جنا دین،
تاریخ اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 27/4/8 وقت 8:45 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان ہے کہ اپریل کا ماہ نامہ فتوی حاصل کریں، قاری صاحب کو رہ رہو بچیاں نے یہ تحفہ۔ لیاقت شاہ صاحب اپنے دوست ہیں، مولانا صاحب میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ رحم فرمائے، بہت عام ہو گئی بیماری، وہ ہسپتال میں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ایک دوسری درخواست ہے حاجی بشیر احمد صاحب کے لیے اور شوکت علی رانا صاحب کے لیے دعا کروائیں کہ اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ رانا اکرم صاحب کا آپریشن بھی ہوا، ان کے لیے بھی دعا، انشاءاللہ سب مریضاں کی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ اللہ دے حضور دعا تو بڑا کوئی ہتھیار نہیں، دعا نو بے قدر نہیں جاننا چاہیے۔ دعا ساری مشکلوں کا حل ہے، مگر آدمی اس یقین نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ سے ہن بھی اس دنیا کی باغ ڈھو رہا اور وہ کتے معطل نہیں ہو گیا، تے نہ یہ بہانے بناوے بھی جو لکھیا ہونا، یہ لکھے نوں بالکل بھول دو۔ یہ بعد دعا دی جڑ وڈی گئی ہے، لکھیا یہ ہوئی ہے بھی تو دعا کریں گا تیرا کم ہونا، اے گل نوں پلے بنو، دے وچ لکھیا کہ تو دعا کریں گا، اس تو لکھیا تینوں ڈکدا، وہ شرط لگی ہے بھی دعا کریں گے تو مسئلہ ہونا، انہوں ہی بہانا الٹا بنا لیا بھی نہیں آپے ہوں پھروگا۔ کافراں نے رب دینہ نے جو اللہ نہ رشتہ سی تعلق سی کہ ہر وقت آدمی روے تو انہوں اپنے فریاد میں وہ بیڑا ہی غرق کر کے، اور ادھر ہی ائمہ طاہرہ مسائل بیت نے کیا جے تو نا اللہ لے کے ہاتھ وڈا بیٹھا کچھ نہیں کر سکا تو کافر ہے، وہ ہن بھی جس کرم نہ لکھدا اسے نہ مٹا دینا، یم اللہ ماشاء جس میں وہ دفتر وہ سامنے پیا، جنہوں چاہے رکھے جنہوں چاہے مٹائے، اور وہ سارا مسئلہ دیتا ہے۔ جی میں کسی موقع دینا بچہ کم کر دوجے موقع دے روک دینا، وہ دعا بہتری ہوتی، اس تو فرشتیاں اگر حکم ہوں یہ جان قبض کر، بعد حکم ہوں ختم، کوئی نہیں قبض کرنی، 10 سال دے دیو، وہ کوئی بیوقوفی نہیں دینا ہے اللہ نو نویں کو گل سوچے پہلے ہی وہ علم تے کیا حکم دینا، جنہیں دعا کر دینی یعنی خیرات کر دینی بچ جان۔ اس سے بس ایک قصہ سنا کے بات ختم کریے، کوئی تھوڑا وقت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اللہ دے اختیار من کہ ہن بھی سب کچھ کر رہا تے دعاواں قبول ہوندیاں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، شادی ہو رہی سی تے اللہ تعالیٰ دی وحی دے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دولہا شب عروسی جدوں انہیں بیوی نے کٹھے ہونا اس رات نے مر جانا، ساتھیوں نے سن لیا مگر لوگوں نے نہیں دسیا۔ تھوڑے دن بعد عیسیٰ علیہ السلام اتوں دی گزرے تو پوچھا کوئی حادثہ ہویا، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں۔ آپ نے آخیا تے پھر پوچھنا چاہیے بھی معاملہ کی ہویا، بھی اللہ تعالیٰ نے دسیا سی، تے جا کے انہوں دولہا نو ملے کہ بیٹا میں تیرے نال کوئی گل کرنا چاہنا، انہوں پوچھا کہ پتر کوئی گل ہوئی ہے، انہوں کوئی خبر نہیں کہ کیوں پوچھ رہا ہے، انہیں آخیا حضرت میں نہیں جانتا تسی کیوں پوچھ دے، ہویا کچھ نہیں گا، اینی گل ضرور ہوئی ہے کہ میں اور میری بیوی جدو اکٹھے ہوئے ہیں تو طرح طرح دے کھانے دسترخوان تے چنے گئے، اس وقت سائل دروازے تے آیا، فقیر نے آ کے آخیا کہ میں بھکھا مینوں کھان لئی کچھ دیا، کہ میری بیوی نے آخیا کہ اللہ دے بندے جو اس وقت سارے تے خوشی دا وقت ہے، یہو جہے کھانے اس بندے نے کبھی خواب بھی نہیں ویکھے انہیں، یہ کوئی دینا چاہیے۔ تو میں اٹھیا اور پلیٹ جا کے نہ حلوے جی انہوں دیتی، تے حضور سویرے میں ویکھیا جو میرا بستر جڑا طے کیتا گیا تے بستر تے ایک سیاہ ناگ سی کالا سب زہریلا جہدے منہ چوں حلوہ تنیا سی تو مریا پیا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی سن لیا کہ حکم جاری ہو چکا سی، مگر اس بندے دے صدقے نے اس حکم نو کینسل کرا۔ نویں گل کوئی نہیں، اللہ دے رحم چاہتی سب کچھ جانتا، مگر سانوں دسن لی بھی تسی ایویں نہیں بہ جانا بھی ہن خدا دے پلے کوئی نہیں، ہن بھی سب کچھ ہو رہا، حکم بھی جاری ہو رہا ہے، منسوخ بھی ہو رہا ہے، دعا کریں اور دعا لی بھی خواجہ حافظ شیرازی بڑی پیاری بات، میں جانا کھ بھی نہ ہوئے ساری عمر چ رب نہ منے، حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفت نستبل، حافظ تیرا کام ہے اب تو منگ لیا کرتے باں چپ کر رہا کر، ہویا کہ نہیں؟ در بندے ہی مباش کہ نہ شنید یا شنید، تو کہڑے چکر پہ جانا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قبول تو ہو گئی جب تیرے کو دعا کٹائی اور لکھ لی ہے، دنیا کم ہوئے یا دیر نہ ہوئے یا وہ بجائے کچھ ہور دے یا قیامت کو آخیا پئی ہے درخواست دنیا نہیں تھی مننی ٹھیک، ہوں لہرا جنت دا جو منگنا تے جنہاں دیاں منیاں گئیاں آخر آئے آئے نہ ہی اللہ دنیا دے منتا سی یار اس وقت اتنے لے لیں گے، ضائع نہیں ہوندی، دعا بذات سے خود عبادت ہے، اسی اپنے دنیاوی کماں دی پٹ پینے ہیں، نہیں ہویا وہ نہیں ہویا لگا رہے، عیسیٰ علیہ السلام دی بات کے کھٹ کھٹاتا رہے، دروازہ کھول جائے گا، بالکل اللہ سنوں گا۔ اس پر دعا انشاءاللہ نماز تو بعد کرنی ہے، اللہ سب مریضاں کو شفا دے تندرستی دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ
کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خوش رکھے اللہ پاک، برکت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ عزیزم ذوالعار واجب الاحترام سامعین کرام، ہم سب کا تعلق ملت اسلامیہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا انعام اور احسان ہے کہ ہم اللہ کے رسول حبیب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا۔ اس سے بڑا کوئی شرف اور کوئی فخر نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے ہم وابستہ دامن ہیں، اور یہ تقریب جس میں ہم شریک ہیں اللہ کے رسول کی نگاہ میں یہ اتنی مقدس اور بابرکت ہے جیسے مسجد میں نماز کے لیے اجتماع۔ اگرچہ ہمارے یہاں یہ صرف شادی خانہ آبادی بن کر رہ گئی ہے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ میں اس کی قدر و اہمیت یہ فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ جب شادی ہوتی ہے کسی بچے بچی کی تو آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اللہ کے رسول کی نگاہ میں کہ باقی سارا آدھا دین ایک طرف، فرمایا یہ بذات خدا آدھا دین ہے۔ اور اس سلسلہ میں صرف میں اپنے اس بچے کے لیے اور بیٹی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک نصیحت جو اس کو دہرانا چاہتا ہوں، لمبا نہیں وقت لینا چاہتا، پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، کہ کوئی خطبہ اور کوئی تقریر نبی علیہ السلام کی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں حضور یہ اعلان نہیں فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا اس میں ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں۔ تو یہ امانت اور عہد جتنی بڑی یہ نکاح کی ہے تقریب، اتنا کوئی معاملہ نہیں۔ باقی امانتیں جو نا ہم نے کسی کے پاس مال و دولت امانت رکھا، وہ اس کے مقابلہ میں کوئی شے نہیں۔ جب کوئی باپ یہ ہمت اور جرت کرتا کہ اپنی بیٹی کسی بیٹے کے حوالے کرتا، تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع میں فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَتِي۔ جب عالم کہتا میں نے یہ بچی تجھے دیا، تم کہتے ہو میں نے قبول کیا، تو یہ کوئی آدمی نہیں حوالے کر سکتا بیٹی تمہارے، یہ اللہ کی امانت ہے جو تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک تو بچے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ یہ نہ میرا کام ہے نہ بچی کے والد کا ہے، یہ خود اللہ کی شریعت کے مطابق امانت اس کے حوالہ کی جائے، اور اس امانت میں خیانت اگر ہوگی تو اللہ کے رسول کی بات ٹھیک ہے کہ جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ اور عہد کا حال بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، دنیا میں بڑے معاہدے اور اقرار ہوتے ہیں، مگر اس آسمان کی چھت تلے سب سے نازک معاہدہ نکاح کا معاہدہ ہے۔ اس لیے میں بچے سے بھی اور بچی سے یہی درخواست کروں گا کہ جیسے اللہ کی شریعت کے مطابق آپ ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں، اور جو آیات کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی ان میں بھی یہ بات آئی وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب تم ایجاب و قبول کرو تو نیک نیتی سے کرنا، اس میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح اتنے مجمع کے سامنے تم ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہو اس کا حق ادا کر دینا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، زندگی اس طرح گزارنا شریف آدمیوں کی طرح کہ سارے لوگ کہیں یار ہمیں ساتھ لے کر گیا تھا، واقعی اس نے ہماری داڑھیوں کی لاج رکھی، جیسے برتاؤ کرنا چاہیے تھا ویسا ہی کیا۔ اور بچیوں کو بلاحظہ دیتا کانتات کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ خاوند کو اپنا حاکم مانیں، ان کی فرما برداری کریں، حافظات للغیب، عزت کی اور مال کی حفاظت کریں جو ان کی نگرانی میں سپرد کیا جاتا ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھ کر ہم اس رشتے کو قبول کریں اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں تو واقعی اللہ کا وعدہ ہے کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اگر اللہ رسول کی مانو گے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے لیے برکت کا باعث بنائے، زوجین کو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، دنیا کی زندگی میں انہیں خوشیاں نصیب ہوں، آخرت میں ان کا ساتھ دائمی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد ہیں؟ نہیں ایجاب و قبول پہلے نہیں نہ ہونا چاہیے، ذرا ٹھہر جائے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایجاب و قبول ہو گیا، نہیں، ایجاب و قبول کے بارے میں بات سن لینا، یہ بھی ان کی عمر گزر گئی۔ سنت طریقہ ہے تقدیم الخطبہ کہ پہلے اللہ رسول کی حمد ہو، قرآن مجید پڑھا جائے، یہ خطبہ پڑھا جائے، خطبے کے بعد مرحلہ ایجاب و قبول کا آتا ہے۔ صحیح طریقہ تو ہونا چاہیے نا۔ اب وقت آیا کہ میں نے مختصر بات کر دی اللہ رسول کی، اب ایجاب و قبول بے شک مولانا کریں، کوئی نہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ بحث نہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں کراؤں گا مگر آپ نہ۔ میں نے آپ کا نکاح حاجی عبدالباز صاحب کی دختر نورین کے ساتھ 6 عدد طلائی چوڑیاں جن کا وزن 5 تولہ، قیمت موجودہ 1,25,000 روپے، گواہوں کی موجودگی میں آپ کی زوجیت نے اس بچی کو دیا، آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ ذرا بلند آواز سے کہنا۔ قبول کیا۔ قبول۔ اللہ مبارک۔ اب دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب هب له من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ مبارک ہے، خیر و